وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر کی یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ اس کو دیکھتے اللہ کے ڈر سے وہ پست ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے اندر جو تاثیر کا پہلو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کی مخلوقات میں یہ پہاڑ بڑی مضبوط مخلوق ہے جو زمین کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ والجبال اوتادا، اتنی عظیم اور مضبوط مخلوق ہونے کے باوجود، سخت مخلوق ہونے کے باوجود، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ کو سمجھ اگر عطا فرماتے اور اس پر اس قرآن مجید کو نازل کرتے، تو پہاڑ کی کیفیت یہ ہوتی، مضبوط ہونے کے باوجود، سخت ہونے کے باوجود، اللہ کے خوف سے اس پہاڑ میں کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ جو بظاہر مضبوط اور سخت نظر آتا ہے، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں میں ایک غیر معمولی تاثیر پائی جاتی ہے۔ جس نے اس کو دل کی کانوں سے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر کرتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ اس آیت کریمہ کا ایک عظیم پیغام یہ ہے، جن کا قرآن پر ایمان ہے، جن کا قرآن مجید کی آیتوں پہ ایمان ہے، ان کے دل نرم ہونا چاہیے، ان کے دل میں تاثیر کا پہلو ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں اطاعت و فرما برداری کا غیر معمولی جذبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد جہاں بہت سارے بنیادی حقوق ایمان لانے والوں پر عائد ہوتے ہیں، تو دو بنیادی حقوق کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ ایک قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور دوسرا بنیادی حق قرآنی تعلیمات کے مطابق اوروں کو دعوت دینا۔ اور یہ دو عظیم ذمہ داریاں ہیں جن کو سنبھالنا یہ ہر مکلف پر، ہر مسلمان پر جس کا قرآن پہ ایمان ہے، یہ دو بنیادی حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن حال یہ ہے، قرآن پہ جن کا ایمان ہے ان کے دل نرم ہوتے نہیں، ان کے دل قرآنی آیات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر غور کر کے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو انسان پر نازل کرنے کے بجائے اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کی یہ کیفیت ہوتی۔ یقیناً پہاڑ اور انسان کا اگر مقابلہ کیا جائے تو پہاڑ بہت مضبوط مخلوق میں جو ہے اس کا شمار ہوگا، جبکہ انسان وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی تخلیق تو بہت ہی کمزور ہوئی ہے، کمزور مخلوق میں انسان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کے اندر تاثیر کا پہلو ایسا ہے کہ جب اس کو اللہ اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کی کیفیت بدل جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم ذمہ داری ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ قولاً ثقیلا کیا ہے؟ یہ وحی کی روشنی میں جو اللہ نے آیات کریمہ آپ کے دل پہ نازل فرمائیں، وہ بہت ساری احادیث آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی، اونٹنی پر بیٹھے ہوتے، اس بوجھ کو برداشت کیے بغیر اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی، اور سخت جاڑے اور سردی کے موسم میں اللہ کے نبی پہ جب وحی نازل ہوتی
ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا وحی ایک بوجھ ہے، اللہ کے نبی اسے لاد رہے ہیں، اللہ کے نبی اسے اٹھا رہے ہیں۔ اس نبی کی قدر کر لو، اس نبی کی عظمت کو دل میں بٹھا لو۔ یہ بڑے عظیم پیغمبر ہیں جو وحی کا بوجھ اپنے اندر اٹھاتے ہیں۔ اگر اس وحی کو اللہ پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے وحی کو برداشت کیا اور اسے امت تک جو ہے پہنچایا۔ اس وحی پر خود آپ نے عمل کیا اور اس وحی کی تعلیمات کے مطابق آپ نے اوروں کو دعوت دی۔ لہٰذا پیغام یہ ہے اس آیت کا کہ سب سے پہلا پیغام قرآن کی تاثیر کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ دلوں میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے اللہ کے نبی کی قدر کرنی چاہیے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تعلیمات کے مطابق اوروں کو دعوت دینی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور اسی لیے آخر میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ یہ مثالیں، اس طرح کی مثالیں بے شمار قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے، غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کو سمجھ پاتا ہے، غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان، قرآن پر جو اس کا ایمان ہے وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے سے انسان تاثیر کا پہلو قبول کرتا ہے، اور غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کو جو قرآن میں بیان کیا، ان مثالوں کا مقصود انسان ان مقصود تک پہنچ پاتا ہے اور اپنے اندر بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تاثیر کو اپنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ سبحان اللہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو قوم کے لٹیرے تھے، لیکن سبحان اللہ جب گھر میں جو ہے داخل ہوتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے، اندر سے آواز آتی ہے سورہ حدید کی آیت کریمہ آپ کے کانوں سے گزرتے ہوئے دل تک پہنچتی ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا بلا قد حان ربی، اے کیوں نہیں اے پروردگار میں وقت آ چکا ہے، قد حان ربی، اے پروردگار، اے میرے پروردگار وقت آ چکا ہے۔ اس طرح کہہ کر آپ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے آپ توبہ کرتے ہیں اور سچی اور پاک باز زندگی آپ بسر کرتے ہیں۔ ایسی دسیوں سینکڑوں مثالیں آپ کو سیرت میں ملیں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کی آیات کریمہ سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب سورہ مریم کی آیات کریمہ ان کے سامنے تلاوت کی تو ان کا دل نرم ہوا اور وہ سبحان اللہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح بہت سارے ایسے صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کو سن کر اپنے اندر بدلاؤ لایا۔ یہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم بھول نہیں سکتے، جو محض قرآنی آیتوں کو سن کر آپ کے اندر بدلاؤ پیدا ہوا۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب تلاوت کرتے، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب تلاوت کرتے، یہ ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ جب تلاوت کرتے، لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی کپ کپی طاری ہو جاتی، ایک عجیب قسم کا جو ہے رعب پیدا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں، جب گھر میں قرآن پڑھتے، اللہ کے نبی کا گزر جب آپ کے گھر سے ہوتا تو تھوڑی دیر وہاں ٹہر جاتے اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی تلاوت کو آپ سنتے، محظوظ ہوتے اور اس کا اثر اپنے اندر لیتے۔ اللہ اکبر، جس شخصیت پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس شخصیت کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی تاثیر کو ہم قبول کرنا چاہیے اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنے دل میں لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابن مسعود، جیسے میں قرآن پڑھنا پسند کرتا ہوں ویسے ہی دوسروں سے سننا بھی میں پسند کرتا ہوں۔ اور ان صحابہ کی آپ نے خوب تعریف فرمائی جو قرآن مجید کی آیات کریمہ کو بار بار پڑھتے ہیں۔ فرمایا ابو موسیٰ الاشعری رضی
اللہ عنہ سے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد کہ آل داؤد کا ایک سر اے ابو موسیٰ تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ بہرحال معزز طالبات، یہ بڑی عظیم آیت کریمہ ہے، قرآن کی تاثیر کا پیغام جو ہے اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اس آیت سے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ میں سے اکثر فارغات ہوں یا طالبات، قرآن مجید سے آپ کا تعلق ہے، تحفیظ کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمت کر کے آگے بڑھا کیجئے گا، اپنے اندر اثر لیتے ہوئے آگے بڑھا کیجئے گا۔ ضرور اس قرآن کی برکت سے اللہ آپ کی زندگی میں روشنی لائیں گے، مستقبل کو روشن کریں گے، آپ کے گھروں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر رکھے، آمین۔ شکراً، بارک اللہ فیک۔